اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اسی لیے ہم نے تمہارے پر روزے فرض کیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی اصل ہے کیا چیز؟ کس کو تقوی کہتے ہیں؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ آپ اسی کو سننے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ التقوی ہی الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، تیسری چیز کہ تھوڑے پر راضی ہو جانے کا نام تقوی ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا نام تقوی ہے۔ چوتھی بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن کی تیاری کرنے کا نام تقوی ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا اس لیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہو، تاکہ ہم قرآن مجید کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہم آخرت کے دن کے لیے تیاری کریں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس تقوی کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں تقوی نام ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے۔ جی ہاں، اگر ہم اور آپ رمضان میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور رمضان کے بعد بھول جاتے ہیں، نماز سے دور ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ روزہ سے ہم کو کچھ ملا نہیں، روزہ سے ہم کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ جی ہاں، سن لیجئے، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان رب کو ہمیشہ یاد رکھے، بھولے نہیں۔ دوسری چیز ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے۔ جی ہاں، اگر کوئی انسان رمضان کے دنوں میں روزہ رکھ کر کے اللہ کی بات تو مانتا ہے، رمضان کے بعد اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، تو روزہ کا اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تیسری بات تقوی کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کا شکریہ بجا لائے، ناشکری نہ کرے۔ یہ تقوی کی تعریف ہے، اور تقوی جانتے ہیں یہ ہمارے دین کی اصل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیک بتقوی اللہ، کہ اے ابو سعید میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا ڈر و خوف رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، اس لیے کہ تقوی ہی ہر چیز کی اصل ہے۔ اللہ اکبر، تقوی ہی ہر چیز کی اصل ہے، ہر عبادت کی اصل کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ہمارے دین کی اصل تقوی ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر تو اللہ رب العالمین نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا نام ہی تقوی رکھا ہے، یعنی ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ آپ کو تقوی کے بارے میں جاننا ہو، تقوی کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو، تو آپ یہ جان لیں کہ تقوی قرآن مجید کے اندر 258 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بارے میں جو حکم ہوا ہے یہ 258 بار ہے۔
جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس بارے میں تمام لوگوں کو حکم دیا ہے. کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. کہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، کہ اے نبی آپ اللہ سے ڈریے. اللہ اکبر. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو سوچ لیجئے کتنی اہم ہے. کہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا تمام ازواج مطہرات کو، یہ کہا واتقین اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں تم تمام کے تمام اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. اسی طرح سے کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کہا کرو. کہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. یعنی جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے میرے دوستو، اور اس تقوی کے اندر تمام لوگوں کو حکم دیا ہے، تمام مسلمانوں کو حکم دیا، تمام ایمان والوں کو حکم دیا، تمام لوگوں کو حکم دیا. ہم سے پہلے جو لوگ تھے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو تم سے پہلے والے لوگ تھے ان کو بھی اس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگ بھی تقوی اختیار کریں. اور جتنے انبیاء اور رسول تھے تمام کو بھی اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور دنیا و آخرت کی کامیابی بھی تقوی والوں ہی کے لیے ہے. جی ہاں سن لیجیے، جنت بھی تقوی والوں کے لیے ہے اور جہنم سے آزادی بھی تقوی والوں کے لیے ہے. جی ہاں یہ معمولی چیز نہیں ہے. آئیے اللہ رب العالمین کے یہ فرمان سنتے ہیں. سورہ ال عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کی بخشش کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف تم جلدی کرو جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یہ جو جنت ہے، جس جنت کی طرف تمہیں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، جس جنت کی طرف تمہیں جلدی کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ جنت سب کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. جی ہاں یہ جنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف رمضان میں ایک مہینے اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں. یہ جنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کبھی نہیں اللہ کی عبادت و بندگی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے. نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، کہ اے لوگوں سنو اصل کامیابی تو متقیوں کے لیے ہے. اللہ اکبر. جنت کے باغات، انگور اور کنواری اور ہم عمر لڑکیاں، چھلکتے ہوئے جام اور شراب، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر رکھ کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں. ہر چیز تقوی والوں کے لیے ہے. اب کتنی اہم چیزیں ذرا سوچ لیجئے. اور یہ بھی سن لیجئے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ اللہ رب العالمین تقوی والوں کے ہی نیک اعمال کو قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سن لو اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں. بھائی جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہی نہیں ہوگا تو وہ انسان کیا نیک اعمال کرے گا؟ وہ انسان کیا آخرت کی تیاری کرے گا؟ وہ انسان کیا نماز پڑھے گا؟ وہ انسان کیا برائیوں سے دور رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف نہیں، اس انسان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے میرے دوستو. اب آئیے میرے دوستو ہم آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان تقوی کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کو اپنے دلوں کے اندر سموتا ہے، تو اس کا کیا مقام مرتبہ ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کا کیا اجر و ثواب ہے. نمبر 1 اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آج سماج اور معاشرے کے اندر
ہم باعزت کسے سمجھتے ہیں؟ اسے سمجھتے ہیں جو مالدار ہو، جو کروڑ پتی ہو، جس کے پاس بنگلے ہو، جس کے پاس مہنگی گاڑیاں ہوں، جس کے پاس بڑے بڑے نوکریاں ہوں، جو لاکھوں روپیہ کی نوکری کرتا ہو، گورنمنٹ جو امپلائی ہو، ہم اسے باعزت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں یہ تمہاری بھول ہے، وہ باعزت نہیں ہے، وہ دنیا کی حد تک ہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک باعزت مکرم وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اللہ رب العالمین کے پاس مقام مرتبہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی لاکھ ترقی کر جائے کوئی فضیلت نہیں ہے، اور حدیث کے اندر بھی اس چیز کا بھی ذکر ہے۔ اشارتاً سن لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حج کے دوران خطبہ دیا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی چیز کا ذکر فرمایا تھا کہ سنو، تم میں سے کسی انسان کو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گورا ہے تو اللہ کے پاس بہت اچھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سادات خاندان کا ہے تو اللہ کے پاس اس کا مقام مرتبہ نہیں، وہ تو ڈھکوسلے باتیں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں کہ ہم سادات ہیں، اللہ ہمیں ایسے ہی معاف فرما دے گا۔ یاد رکھ لیجئے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس انسان کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، اس کا خاندان، اس کا حسب و نسب، اس کے جاہ و مناسب، اسے کوئی آگے نہیں کر سکتے، اسے آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اللہ کے پاس یہ نہیں کہ اسے آگے درجہ دلا سکتے، نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک باعزت مکرم وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، وقت اور حالات کی مناسبت سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں۔ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ہر مصیبت سے بچا لے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر پریشانی سے بچا لے گا، اللہ رب العالمین ہمیں ہر آفت سے بچا لے گا، اللہ رب العالمین ہمیں ہر بلا سے بچا لے گا۔ جی ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے اوپر یہ کتنی بڑی مشکل گھڑی ہے، کیسے مشکل ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رہا تو اللہ رب العالمین ہماری مشکلوں کو خود حل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرے گا اللہ اسے بے حساب رزق دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو انسان اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرے گا، جو انسان تقوی کو اختیار کرے گا، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تقوی اختیار کیجئے، ہر مشکل سے نجات پائیے۔ تقوی اختیار کیجئے، غریبی اور فقیری اور محتاجی کو دور کیجئے۔ اتنا ہی نہیں، تقوی اختیار کیجئے، اپنے کام اور اپنے معاملات میں آسانی پائیے۔ جی ہاں، آج ہم اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہیں، آج ہم اپنے اولاد کو لے کر پریشان ہیں، آج ہم اپنے رزق کے معاملات کو لے کر کے پریشان ہیں، آج ہم اور آپ اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو لے کر پریشان ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائے، آسان طریقہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اللہ رب العالمین سے جو انسان ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہر کام میں آسانی، کوئی بھی مشکل گھڑی آ جائے انسان اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اختیار کرے، اللہ رب العالمین کافی ہو جائے گا۔ میرے دوستو، جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ ولی المتقین، کہ سنو لوگو، اللہ کے ولی تو متقی ہیں۔ بھائی بے نمازی کبھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو رمضان ٹو رمضان عبادت بندگی کرے اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں۔ اللہ نے خود کہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اے لوگو، اگر تم مجھ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو تم میرے ولی ہو، تم میرے دوست ہو۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ سنو، اللہ کے ولیوں پر کوئی ڈر و خوف نہیں ہے۔ یہ آیت بہت ہی زیادہ ڈنڈورا پیٹتی،
ہر دیوار پر لکھ دیتے ہیں، قبروں کی دیوار پر، درگاہوں کی دیوار پر لکھ دیتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے اوپر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ بات صحیح ہے، اللہ کے ولیوں کے اوپر کوئی ڈر خوف نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن کون اللہ کا ولی؟ کون؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ کا ولی کون؟ اللہ رب العالمین نے اگلی ہی آیت کے اندر جواب دے دیا ہے، جس کے اندر دو صفت ہو، الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ نمبر ایک ایمان والے ہوں، نمبر دو تقوی اختیار کرنے والے ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہوں، روزے رکھنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اختیار کرنے والے ہوں، نیکی کا حکم دینے والے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں، اللہ کی تمام باتوں کو ماننے والے ہوں، یہ تو متقی کی پہچان ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا کیا اس کے اوپر کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا؟ یہ سب جھوٹی باتیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ لوگوں سنو، ان اللہ یحب المتقین، کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین متقی سے محبت کرتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ لوگوں اللہ کی دوستی اور اللہ کی یاری انہیں حاصل ہوتی ہے جو اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، آج ہم اور آپ دشمنوں کی چالاکیوں سے، دشمنوں کے حملوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ سن لیجئے، بہت ہی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں، بہت ہی ضروری اور اہم بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں۔ ہم اور آپ کافروں کی حرکتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کافر ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، ہمارے کو پریشان کر رہا، یہاں کے مسلمانوں کو پریشان کر رہا، وہاں کے مسلمانوں کو پریشان کر رہا، ہمارے خلاف یہ قانون بنا رہا ہے، ہمارے خلاف وہ قانون بنا رہا ہے، ہمارے خلاف یہ بل پاس کر رہا ہے، ہمارے خلاف وہ بل پاس کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان تمام معاملات کا حل اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ لوگوں اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ سن لیجئے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صبر اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو کافروں کی جتنی بھی چالیں ہیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے اوپر یہ مصیبتیں، آج ہمارے اوپر یہ کفار سوار ہے، کیوں؟ ہم نے موقع دے دیا ہے، ہمارے اعمال ویسے ہو گئے، ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ یہ کافر ہمارے اوپر سوار ہے۔ نہیں تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے ان کفار کو سوار نہیں کرے گا، اللہ مومنوں کے اوپر کافروں کو مسلط نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ تو ہم نے موقع دیا ہے کہ کافر ہمارے اوپر سوار ہو جائے، کافر ہمارے پر ظلم کرے۔ تو میرے دوستو یاد رکھ لیں کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ تمام عبادتوں کی اصل کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ہمارے دین کی اصل یہ تقوی ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، جتنی بھی عبادتیں، ان تمام عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے۔ آج تک ہم نے الحمدللہ 24 روزے رکھ لیے، اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، اور بڑے ہی بد نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کے روزے سے محروم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ آیا بھی گیا بھی، لیکن ایسے انسان کی بخشش نہ ہو سکی۔ ابھی بھی ایک ہفتہ وقت ہے میرے دوستو، آخری ایام چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے میں رو لیجئے، گر گرا لیجئے۔ شب قدر کی 3 راتیں بچی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اچھائیاں طلب کر لیں، ابھی بھی وقت ہے میرے دوستو۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان تمام آفتوں اور مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے بعد دوسری بات صدقہ فطر کے تعلق سے۔ صدقہ فطر تو ویسے ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن یاد دلانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ صدقہ فطر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، یاد رکھ لیجیے۔ یہ نہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے وہی، جو روزہ نہیں رکھتا وہ نہیں، جو بیمار ہے اس پر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جس کے پاس 1 دن کا کھانا ہے، 1 دن کا، تو اس کے اوپر بھی یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ جی ہاں،
جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کو دینا صدقہ فطر، وہ لوگ تو دیتے ہی نہیں۔ خیر کیا ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ صدقہ فطر واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ اور ہمارے گھر کے جتنے بھی فرد ہیں، عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے طرف سے بھی صدقہ فطر دینا فرض اور واجب ہے، اور ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں 2.5 کلو اناج دینا بہتر ہے۔ اناج دینا کیا ہے، بہتر ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ وحی ہے۔ اور رقم دینا یہ رائے ہے، یہ علماء کرام کے فتاوے ہیں کہ رقم دے سکتے ہیں۔ تو بھائی اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ وحی کی پیروی کریں گے یا رائے اور مشورے کی بات پیروی کریں گے؟ رائے مشورے کو مانیں گے، لہٰذا کیا ہے، آپ اناج نکالیے 2.5 کلو ایک آدمی کی طرف سے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور کیا ہے، اس کا جو ٹائم ہے، ایک ہے افضل وقت اور ایک ہے جائز وقت۔ صدقہ فطر کا جو افضل وقت ہے وہ ہے عید کی چاند جب نظر آ جائے اس وقت سے لے کر کے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک، اور جو جائز وقت ہے وہ ہے رمضان کے 1 دن یا 2 دن پہلے سے۔ بہت سارے لوگ رمضان کے شروعات ہی میں صدقہ فطر دے دیتے، غلط کرتے، بالکل غلط کرتے۔ یہ جو صدقہ فطر ہے رمضان کے آخر میں دینا، 1 دن یا 2 دن، بس اتنا ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے میرے دوستو۔ اور اس کا جو مقصد ہے صدقہ فطر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے پر فرض کیا ہے، اس کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ صدقہ فطر دینے سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے دوران اگر کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہے، کچھ چھوٹے موٹے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے صدقہ طفیل میں ہمیں معاف فرما دے گا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ غریبوں اور مسکینوں کو عید کے دن مانگنے سے روکنے والی چیز ہے، انہیں بے نیاز کر دینے والی چیز ہے۔ ہم انہیں عید سے پہلے دے دیں تاکہ وہ غریب اور فقیر جو ہے عید کے دن ہمارے ساتھ بھی خوشی منا سکے۔ تو یہ ضروری بات تھی صدقہ فطر کے تعلق سے، آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں، اور وقت سے پہلے جو ہے ضرور صدقہ فطر ادا کر دیا کریں۔